أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى. یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا. یہ اس لیے ہے کہ آپ کا رب بستی کو ہلاک نہیں کرتا. بظلم بظلم ان کے کسی ظلم کی وجہ سے. ان کے کسی ظلم کی وجہ سے. وأهلها غافلون وأهلها غافلون جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. فرمایا اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اچانک کسی بستی کو عذاب دے کر مٹا دے اور اس کے رہنے والوں کو ہلاک کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہر بستی میں اپنا رسول بھیجتا ہے، وہ ان کو اللہ کے احکام پہنچاتا ہے اور اللہ کے عذابوں سے ڈراتا ہے اور اللہ کے انعامات کی خوشخبری دیتا ہے، اور پھر اگر وہ نہ مانے تو پھر ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے. فرمایا وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا. فرمایا کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک اس علاقے کی بڑی بستی میں، مرکزی بستی میں ہم کوئی رسول نہ بھیج دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں ان کا دین بتائے اور دنیا کی جو ناپائیداری ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کرے اور آخرت کے گھر کے متعلق ان کو معلومات دے. لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دیتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس چیز کے باعث جو انہوں نے عمل کیے. اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس چیز کے باعث جو انہوں نے عمل کیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر. اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر. عَمَّا يَعْمَلُونَ عَمَّا يَعْمَلُونَ اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں. اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں. فرمایا کہ آپ کا رب ہر عمل سے، ہر انسان کے، ہر جن کے اور ہر مخلوق کے ہر عمل سے واقف ہے. اور درجات مما عملو سے یہ بات واضح ہوئی کہ نیکی کرنے والوں کے بھی درجے مختلف ہوں گے جنت میں، اور گناہ کرنے والوں کے بھی درجے جہنم میں مختلف ہوں گے. سب لوگ ایک ہی لیول میں نہیں ہوں گے اور سب لوگوں کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، نہ ہی سب لوگوں کو ایک جیسا ثواب ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے جنت میں اوپر والے درجوں کو یوں دیکھیں گے جیسے تم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنے ان کے بلند مقامات ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب اہل جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ہوں گے، پھر انبیاء کے صحابہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے نیک لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جنت میں مقامات نصیب فرمائے گا. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات کو بھی جنت اور جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح کے انسانوں کو جنت اور جہنم میں جانا پڑے گا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ
اور آپ کا رب بہت بے پرواہ بڑی رحمت والا ہے. اور آپ کا رب بڑا بے پرواہ بڑی رحمت والا ہے. ان یشاء یذہبکم، ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں. اگر چاہے تو لے جائے تمہیں. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے. اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح پیدا کیا اس نے تم کو دوسرے لوگوں کی اولاد سے. جس طرح پیدا کیا اس نے تم کو دوسرے لوگوں کی اولاد سے. الغنی کے الف لام اور ذو الرحمن میں رحمت کے الف لام کی وجہ سے یہ اسماء میں معرفت پیدا ہو گئی اور خصوصیت پیدا ہو گئی. اس لیے ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہایت بے پرواہ ہے اور کمال رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو اے زمین کے بسنے والوں تمہیں وہ اس طرح لے جائے. یذہبکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمہیں اس طرح ہلاک کرے اور تمہیں برباد کرے کہ تمہارا نام و نشان بھی دنیا میں نہ رہے، اور تمہارے بعد اللہ تعالیٰ ایسی نسل پیدا کرے اللہ کی نافرمانی کرنے والی نہ ہو بلکہ اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہو. یا پھر اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کے سوا کوئی تیسری مخلوق پیدا کر دے. اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ آنے واحد میں پہلی مخلوق کو ختم کر کے نئی مخلوق پیدا کر دے. تم غور کرو تو اللہ پاک ہر چیز سے بے پرواہ ہے. اسے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، نہ اسے تمہاری طرف سے کسی چیز کی ضرورت. انسان جب بے پرواہ ہو جاتا ہے تو وہ ظلم پہ اتر آتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے. فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے تو دوسروں سے بے پرواہ دیکھتا ہے تو پھر وہ سرکش بن جاتا ہے اور ظلم کرتا ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. فرمایا اللہ بے پرواہ ہونے کے باوجود رحمت والا رحیم ہے اور کریم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان للہ مئۃ رحمت، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. انزل منها رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبہائم والحوام. فرمایا ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے جنوں، انسانوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں نازل کی ہے. فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ. فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے انسان، جن، جانور، کیڑے مکوڑے یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. اور فرمایا کہ وَبِهَا يَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، اسی ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتے ہیں. وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں رکھ چھوڑی ہیں مؤخر کر کے، ان کے ساتھ قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور انسان کو کتنا پر امید رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے. فرمایا انما توعدون لآت، انما توعدون لآت، یقیناً جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آ کر رہے گا. جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آ کر رہے گا. وما انتم بمعجزین، وما انتم بمعجزین،
اور تم ہرگز نہیں ہو عاجز کرنے والے اور تم ہرگز نہیں ہو عاجز کرنے والے توعدون کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وعید سے، اور ایک معنی یہ ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وعدے سے وہ ضرور آ کر رہے گا، یعنی قیامت آ کر رہے گی، حساب کتاب ہو کر رہے گا، جنت اور جہنم ہو کر رہے گی، اور جنت والے جنت میں جا کر رہیں گے اور جہنم والے جہنم میں جا کر رہیں گے۔ اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کی گرفت سے بچ کر اللہ کو عاجز کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجیے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، انی عامل، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، بس عنقریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہوگا انجام اس گھر کا، تو کس کے لیے ہوگا انجام اس گھر کا، انہ لا یفلح الظالمون، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً بات یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یقیناً بات یہ ہے کہ ظالم لوگ صلاح نہیں پاتے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس دنیا میں عمل کرنے کی تمہیں بھی آزادی ہے، اچھا کرو یا برا، اور میں بھی عمل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ ان قریب تمہیں نتیجہ معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا عمل ٹھیک تھا یا میرا عمل ٹھیک تھا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اس گھر کا انجام کس کے حق میں اچھا ہوتا ہے، اور کون ہے جو انجام کار کے اعتبار سے بہتر رہتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں ہی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کفار پر غلبہ عطا فرما دیا، مکہ فتح کر دیا، اور آپ کی وفات کے بعد تو مشرق و مغرب تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی۔ فرمایا کہ ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ ان کے حصے میں فلاح آتی ہے نہ کامیابی آتی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ، اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا، اور بنا دیا انہوں نے اللہ کے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا، من الحرث والانعام، من الحرث والانعام، کھیتی سے اور جانوروں سے، کھیتی سے اور جانوروں سے، نصیباً، نصیباً، ایک حصہ، ایک حصہ، فقالوا هذا للہ بزعمہم، فقالوا هذا للہ بزعمہم، انہوں نے اپنے گمان سے کہا کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے، انہوں نے اپنے گمان سے کہا کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما کان لشرکائہم، فما كان لشركائهم، بس جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے، بس جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے، فلا یصل الی اللہ، فلا يصل الى اللہ، وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، وما کان للہ، وما كان للہ، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے، فہو یصل الی شرکائہم، فهو يصل الى شركائهم، بس وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شرکاء کی طرف، بس وہ پہنچ جاتا ہے تو شرکاء کی طرف، ساء ما یحکمون، ساء ما يحكمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، کھیتی ہے اور فصلیں ہیں اور جانور ہیں، ان میں سے کہتے ہیں جی یہ حصہ تو ہے اللہ کا، یعنی اتنا پیسہ ہم مہمانوں پہ لگائیں گے، صلہ رحمی پہ لگائیں گے، غریب لوگوں کی مدد پہ لگائیں گے، اور اچھے اچھے کاموں میں لگائیں گے، اور اتنا حصہ یہ ہمارے مشکل کشاؤں کے لیے اور ہمارے داتاؤں کے لیے اور ہمارے کاہنوں کے لیے اور ہمارے پرہتوں کے لیے ہے، اور اگر کبھی
ان کا حصہ گھٹ جاتا، کم ہو جاتا، تو اللہ کے حصے سے کچھ لے کر اپنے شریکوں کا حصہ پورا کر دیتے اور کہتے کہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اسے ہمارے مال کی کیا ضرورت ہے، اسے اگر تھوڑا بھی مل جائے تو کافی ہے، لیکن ہمارے خداؤں کو اور ہمارے مشکل کشاؤں کو حصہ پورا ملنا چاہیے۔ اور اگر اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تو کہتے کوئی بات نہیں، اللہ کا حصہ کم بھی رہے تو گزارا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل کچھ لوگ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ تو ادا نہیں کرتے جو اللہ کا حق ہے، لیکن ہر مہینے کی نیاز اور 11ویں کا ختم یہ ہر حال میں دیتے ہیں، چاہے ان کے پاس پیسے ہوں یا کہیں سے ادھار پکڑنا پڑے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نیاز نہ دی اور یہ ہم نے ختم نہ دیا تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے خون آنے لگے گا۔ تو یہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو ان لوگوں کا تھا کہ اللہ کے حق میں غفلت اور اپنے خود ساختہ معبودوں کے حق میں بہت ہی بیداری اور ہوشیاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دعا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرآن، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں، بے ظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے اعمال کے سبب، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بے پرواہ بڑی رحمت والا ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو لے جائے تم کو، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح پیدا کیا تم کو دوسرے لوگوں کی اولاد سے، انما توعدون لآت، یقیناً جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور آ کر رہے گی، وما انتم بمعجزین، اور تم ہرگز نہیں ہو عاجز کرنے والے، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام اس گھر کا، انہ لا یفلح الظالمون، بات یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے جو کچھ پیدا کیا اس نے، من الحرث والانعام،
کھیتی سے اور جانوروں سے کھیتی سے اور جانوروں سے نصیباً نصیباً ایک مقرر حصہ ایک مقرر حصہ فقالوا هذا للہ بزعمہم وقالوا هذا لله بزعمهم تو کہنے لگے یہ اللہ کا ہے اپنے گمان کے ساتھ تو کہنے لگے یہ اللہ کا ہے اپنے گمان کے ساتھ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے فما كان لشركائهم فما كان لشركائهم بس جو ہوتا ہے ان کے شریکوں کا بس جو ہوتا ہے ان کے شریکوں کا فلا يصل الى اللہ فلا يصل الى اللہ وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا وما كان للہ وما كان للہ اور جو حصہ ہوتا ہے اللہ کے لیے اور جو حصہ ہوتا ہے اللہ کے لیے فهو يصل الى شركائهم فهو يصل الى شركائهم تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف شریکوں کی طرف ساء ما يحكمون بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ